پاکستان کو بنے تقریباً 77 سے 78 سال ہو چکے ہیں، مگر ہمارے ملک کا المیہ یہ ہے کہ جس کو اسلام کے نام پر بنایا گیا، سٹارٹ میں پاکستان کی چاہے اسلامک ورلڈ ہو چاہے انٹرنیشنل ورلڈ ہو، پاکستان کو ایک جو ہے ایک بیسٹ گلوبل پلیئر کے طور پہ جانا گیا، مگر ہمارے حکمرانوں نے جب بھی یہاں پہ ہے نہ تو انہوں نے یہاں پہ عوام کے جو بیسک سٹرکچر تھا مطلب کنٹری کا نہ تو وہ ڈیولپ کیا، نہ یہاں پہ میرٹوکریسی ڈیولپ ہونے دی، نہ یہاں پہ جمہوریت کو پنپنے دیا گیا، نہ یہاں پہ لوگوں کو تعلیم شعور روزگار دیا گیا، اور دوسرا یہ ہے کہ ملک کے جو تمام کے تمام جو یہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن تھی، یہاں پہ اس کے علاوہ رول آف لا تھا، اس کو یہاں پہ پنپنے نہ دیے گئے۔ اس کی وجہ سے اب ملک کو بے شمار مسائل کا نہ صرف اندرونی طور پر سامنا بلکہ بیرونی طور پر پاکستانیوں کو شدید قسم کی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ظاہر ہے جب یہاں پہ لوگ رہتے ہیں، یہاں پہ رول آف لا ہے نہیں، تو لوگ جو ہے قانون کو فالو کرنا جو ہے وہ اپنی توہین سمجھتے ہیں، اور قانون کو توڑنا اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں۔ اب جب ظاہر ہے یہاں پہ رول آف لا نہیں ہوگا، یہ لوگ جب باہر جائیں گے تو وہاں پہ رول آف لا ہے، پھر یہ لوگ وہاں پہ رول آف لا کو فالو نہیں کرتے، تو پھر جب رول آف لا کو فالو نہیں کرتے تو وہاں پہ پھر جیلوں میں جاتے ہیں، یہاں پہ ان کو کیسز ہوتے ہیں، پھر جب وہاں پہ رپورٹس بنتی تو کہا جاتا ہے کہ جو اوورسیز کے اندر زیادہ تر پاکستانی ہیں وہ یہاں پہ جرائم پیشہ سرگرمی ملوث ہیں، اس سے بھی ملک کی بدنامی ہوتی ہے۔ اب ریسنٹلی جو سعودی عربیہ نے وزارت خارجہ پاکستان کو کہا ہے کہ سعودی عربیہ کے اندر جتنے بھی بھکاری ہیں اس کے اندر 90% پاکستانی ہیں، تو دیکھیں ملک کی کتنی بڑی بدنامی ہے۔ اب یہاں پہ جو غریب لوگ ہیں ان کو یہاں پہ جو مافیاز ہیں ان کو یہاں پہ کیپچر کرتے ہیں، ان کو چند پیسے دے دیتے ہیں، ان کا ویزا لگواتے ہیں، بڑے بڑے مافیاز بیٹھے ہیں، چاہے لاہور ہے، کراچی ہے، اسلام آباد ہے، پنڈی ہے، ملتان ہے، یہاں پہ اگر آپ ان کے پیچھے جائیں گے تو آپ کو بڑے بڑے مافیاز نظر آئیں گے۔ تو یہ مافیاز جو ویزا لگوا کے ان کو وہاں پہ بھیجتے ہیں، وہاں پہ وہ بھیک مانگتے ہیں، اور اس میں جو ہے ان کے دہاڑی دی جاتی ہے جو ان کی فکس ہوتی ہے، باقی جو ہے یہ مافیاز کے خزانے میں آتا ہے۔ پھر جب ان کے خلاف ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے، پھر ان لوگوں کے بڑے بڑے لنکس ہوتے ہیں ایم پی ایز کے ساتھ، ایم این ایز کے ساتھ، حکومت کے ساتھ، پھر یہ لوگ ان کے خلاف کارروائی نہیں کر پاتے، اور اس طرح جو ہے ملک بدنام ہوتا ہے۔ سعودی نے کہہ دیا کہ جب تک حکومت جو ہے ان بھکاریوں کے خلاف کریک ڈاؤن نہیں کرے گی تو فردر جو ہے ویزے ان کو نہیں دیے جائیں گے۔ اب یہی حال یو اے کے اندر ہے، یہاں پہ لوگ جا کے وہاں پہ بھیک مانگتے ہیں، اس کے علاوہ یہاں پہ لوگوں کو بلایا جاتا ہے جو ان پڑھ لوگ ہوتے ہیں، جو مافیاز وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے نام پر لون نکلواتے ہیں اور پھر لوگوں کو باہر بھیج جاتے ہیں، یہ بلیک لسٹ ہو جاتے ہیں۔ پھر جو یو اے ہے اس نے پاکستان کے ویزے بین کر دیا۔ اب دیکھیں کتنے شرم کی بات ہے کہ انڈینز کے لیے وہاں پہ ویزا آن ارائیول ہے، جبکہ پاکستان کے جو ویزے کی جو ریجیکشن ریٹ ہے وہ 80% تک پہنچ چکا، اور پاکستان کے تقریباً 30 ضلع جو ہیں وہ یو اے ای نے جو ہے ویزے کے لیے بین کر دی ہیں۔ تو یہ تو حالات ہے، مگر ہماری حکومت جو ہے ان کو صرف ایک ہی پڑے کہ کسی طرح جو یہ حکومت ان کی چلتی رہے، کسی طرح یہ خزانہ وہ کھائیں،